میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے. جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں. 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے. لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 ربیع الاول مختلف ملکوں میں آئی، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو پیر کی رات، پیر کی صبح 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کو 6 ماہ ہو چکے ہیں. 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20. یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20 پر ہوتی ہے. پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں. من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ بطور دایا کے، لیڈی ڈاکٹر کے، حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب، یہ بنو زہرہ میں سے ہیں. تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے. آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے. ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. آپ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. صاف پاک پوتر پیدا ہوئے. وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی. ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا. تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے. تو ڈر گئی، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی. جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا. دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کی صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو. ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو. وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو. وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو. وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو. وبشرا ورضا اسحاق،
اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ آپ کی آمد ہے۔